آج ہم بنارس میں جناب مولانا عبدالباقی صاحب مفتی بنارس ان کے پاس بیٹھے ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں لو جہاد کے نام سے ایک قانون بنایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں اسلام مذہب کیا کہتا ہے اس کو جاننے کے لیے آج ہم مفتی صاحب کے یہاں ہیں، اور ان سے ہم چند سوال پوچھیں گے۔ اور ان سے ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے علماء دین کیا فرماتے ہیں اسلام میں کہ کسی غیر مسلم سے شادی کر کے اور زور زبردستی کر کے کیا اپنے مذہب میں لایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اسلام میں جہاں ہر چیز کی مسلمانوں کا رہنمائی کی گئی ہے، وہیں شادی بیاہ کے تعلق سے بھی رہنمائی کی گئی ہے، اور باقاعدہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتلایا ہے کہ تم کسی غیر مسلم سے نکاح نہ کرو۔ اگر عورت ہے تو بھی کسی مسلمان مرد کا اس سے نکاح جائز نہیں ہے، اور اگر غیر مسلم مرد ہے تو کسی مسلمان عورت کا اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہ بالکل قرآن کریم کی صریح آیت ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا، جس سے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں روکا ہے کہ کسی غیر مسلم سے نکاح نہ کیا جائے۔ اگر کسی نے کر بھی لیا تو یہ نکاح جائز نہیں ہوگا، میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں ہوگا، پہلے جیسے ہی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی و حرام مانے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح جو کہتے ہیں تو اسلام میں جو سامنے والا بھی مسلمان ہو، یعنی لڑکی لڑکے دونوں بھی مسلمان ہو، تب بھی جبری طور پر نکاح کرنے کا کوئی اسلام کے اندر کوئی جواز نہیں ہے۔ نکاح کا مطلب یہ کہ آپسی رضامندی سے، اور ہمارے یہاں تو مذہب اسلام میں جب شادی کا جو طریقہ ہے نکاح کا، تو اس میں پہلے لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے کہ فلاں کے بیٹے فلاں کے ساتھ اتنے مہر کے عوض تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، تمہیں منظور ہے، اجازت دیتی ہو۔ تو اگر وہ عورت اجازت دے گی تب اس سے لڑکے کا نکاح کیا جائے گا، بغیر عورت سے اجازت لیے ہوئے لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام میں عورتوں سے پہلے اجازت لینے کے بعد ہی اگر عورت اجازت نہیں دے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ زبردستی کسی سے نکاح کر دیا جائے اور شادی کر دی جائے؟ اور جہاں تک دھرم پریورتن اور مذہب کی بات ہے تو اسلام میں تو اس کی بھی صریح مخالفت کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر بیان فرما دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی زور اور جبر نہیں ہے کہ زبردستی طاقت کے بل پر کسی کو اسلام کے اندر داخل کر لیا جائے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ غلط ہے، اسلام میں اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو لو جہاد کا قانون بنایا گیا، اس چیز کے پس منظر میں اور بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ زبردستی نکاح شادی کر دی جاتی ہے مسلم لڑکیوں سے اور غیر مسلم لڑکیوں سے، اور اس کے بعد اس لڑکی کا زبردستی دھرم پریورتن کرایا جاتا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے اس لو جہاد کے قانون آنے کا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمان کا لڑکی کا نکاح اس طریقے سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اجازت نہ دے، تو کیسے یہ نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ اگر کسی نے کر ہی بھی دیا تو نکاح ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ سامنے والا مسلمان نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اگر یہ کرنا بھی ہوگا تو پہلے دھرم پریورتن ہوگا، بعد میں نکاح ہوگا، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے نکاح ہوتا ہے
شادی ہو جاتی ہے بعد میں دھرم پریورتن ہوتا ہے، تو یہ تو بالکل دماغ میں اٹھنے والی بات ہی نہیں، بس ایک غلط فہمی اور کی بنیاد پر اور ایک غلط پروپیگنڈے کی بنیاد پر صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں چلائی جاتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس طریقے کا اگر قانون بنتا ہے کہ بھئی زبردستی کسی کے دھرم پریورتن نہیں کرنا چاہیے، تو ہم بھی اس کا ساتھ دیں، قرآن نے خود ہی منع کیا ہے، لیکن یہ قانون دونوں طرفہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان لڑکی کو زبردستی غیر مسلم بنایا جا رہا ہے تو اس کے خلاف بھی قانون بننا چاہیے۔ تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں کسی دوسرے مذہب کے لڑکے کو مسلمان لڑکی سے یا مسلم لڑکے کو کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی جائز ہے؟ نہیں، بالکل جائز نہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، اسلام میں بالکل قطعی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں جہاں شادی کے لیے جہاں بہت ساری شرطیں ہیں، وہی ایک شرط بہت بڑی یہ ہے کہ دونوں کا مذہب سیم ہو، سیم ریلیجن ہونا چاہیے، یعنی سامنے والا اگر لڑکا ہے تو لڑکی مسلمان لڑکی ہے اور سامنے والا لڑکا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بھی مسلمان ہے یا نہیں۔ اگر مسلمان ہے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، یا اگر ادھر لڑکا ہے اور سامنے والی لڑکی ہے تو اس کے بارے میں بھی دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو شادی ہو سکتی ہے، وہ بھی آپسی رضامندی سے، زبردستی نہیں تو ہوگی، اور نہیں ہے تو نہیں ہوگی۔ تو اس کیس میں جو لو جہاد کا جو آج یو پی میں چل رہا ہے، اور آج ہی اخبار میں آیا کہ ایم پی میں بھی اب قانون بنا دیا گیا ہے، تو اس کا اسلام میں کہیں نام آیا ہے، کہیں ذکر آیا ہو؟ بھائی پہلی بات تو یہ کہ لو اور جہاد دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ لو جہاد یہ تو پورے دنیا کے اندر ہمارا ہی ملک ایسا ہے جہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ لفظ بھی ہمیں لگتا ہے کہ کچھ خاص جگہوں پہ ہندوستان کی ہر جگہ بھی نہ استعمال کیا جاتا ہوگا، کچھ خاص لوگوں کا ایجاد کیا ہوا یہ لفظ ہے جو آپ کو یہاں کے کسی قانون میں بھی نہیں ملے گا، قانون کی کسی کتاب میں بھی نہیں ملے گا، مذہبی کسی کتاب میں بھی نہیں ملے گا۔ بھئی لو ایک پیار اور محبت ہے، اس کو لو کہتے ہیں۔ جہاد کا ایک مستقل الگ ایک وہ معاملہ ہے کہ جہاد کب ہوتا ہے، کن لوگوں سے ہوتا ہے، کن پرستتھیوں میں ہوتا ہے، کن حالات کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ آپس میں اگر دو الگ الگ مذہب کے لوگوں میاں یہ لڑکی لڑکے کے درمیان محبت ہو گئی اور شادی ہو گئی تو اس کو لو جہاد کا نام دے دیا گیا، یعنی یہ جہاد کے ذریعے سے محبت کر کے، جہاد کے ذریعے سے کسی مسلم لڑکے نے کسی غیر مسلم لڑکی کو اپنا وہ بنا لیا، تو یہ اس میں جہاد کہاں سے آ گیا؟ یہ اگر کسی لڑکے نے زبردستی کسی کو مسلم لڑکے نے زبردستی کسی غیر مسلم کو مسلم اگر بنا بھی لیا زبردستی کر کے تو اس کو پھر بھی جہاد کا نام نہیں لیا گیا، کیونکہ جہاد کی پریبھاشا انہیں نہیں معلوم۔ جو لوگ جہاد چلاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اسلامی کتابوں اور اسلام کی قانون اور قرآن حدیث یا کو دیکھیں یا اس کے جو ماہرین ہیں ان سے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر ذرا غور کر لیں کہ اس کی پریبھاشا کیا ہے، جہاد کہتے کس کو ہیں۔ تو یہ جو اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے، لڑکی لڑکے کے اندر تعلق ہو گیا، شادی کی نوبت آ گئی تو دونوں کے اندر اس کو ایک نام رکھ دیا گیا لو جہاد، اور پھر قانون بھی بن گیا صاحب اس کے بارے میں۔ تو بھئی ٹھیک ہے، جو چیز بھی غلط ہے، غلط طریقے کا کسی طریقے سے آپسی تعلق ہوتا ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے، تو جو قانون اور مذہب کے اعتبار سے غلط ہے تو ہم بھی اس کو غلط کہیں گے، لیکن الگ سے نیا نام ڈال کر کسی خاص مذہب کے لوگوں کا نشانہ بنانا تو یہ اس کی کہیں سے انسانیت کے بھی خلاف ہے، کسی قانون کے اندر بھی ایسا نہیں ہے۔ اور اگر قانون اس طریقے کا بنایا جاتا ہے کہ کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلم بنایا جائے تو قانون اس بات کا بھی بننا چاہیے کہ کسی مسلم کو زبردستی مرتد بنایا جائے، غیر مسلم بنا دیا جائے، اتیاچار کر کے، ظلم و ستم کر کے اور جبری طور پر مار پیٹ کر، جیسا کہ ہندوستان کے کچھ علاقوں کے اندر اس واقعے کو انجام دیا گیا ہے کہ مسلم لڑکی کو زبردستی غیر مسلم بنایا گیا، اس کے ساتھ شادی رچائی گئی، کچھ دن اپنے ساتھ رکھا گیا، اپنے گھر کے اندر رکھا گیا، لیکن غیر مسلم
ہونے کے باوجود اس کے ساتھ غیر مسلم جیسا برتاؤ نہیں، بلکہ اس کو مسلمان ہی مان کر اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی. تو اس طریقے کا بھی کوئی قانون بننا چاہیے کہ اس طریقے کا نہ ہونے پائے کہیں. تو قانون اگر کسی چیز کا بنتا ہے تو انصاف کو مد نظر رکھ کر تمام مذہب کے لوگوں کے لیے بنایا جانا چاہیے. ایک طرفہ اگر کسی چیز کے کو سامنے رکھ کر اگر کوئی چیز قانون بنائی جاتی ہے تو اس پہ یہ اس بات کا اندیشہ اور ڈر ہے کہ کسی کے ساتھ اس کی حق تلفی ہوگی.